ناظرین، عظیم تاریخی اور فاتحانہ مناظر اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ ریزسٹنس نے دنیا کی موسٹ ماڈرن آرمی بیکڈ بائی سپر پاور کو اس طرح سے کچلا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ پچھاڑا ہے کہ دنیا اچھ کر اٹھی ہے، جیسے قدرت کی لاٹھی پڑ رہی ہو ظالموں کے اوپر۔ ناظرین، اگر ہم آن نمبرز دیکھیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی طاقت کا ریزسٹنس کے ساتھ، لیکن کمزور نظر آنے والوں نے ظالموں کو اس طرح سے پٹکا ہے کہ جو باطل طاقتیں ہیں وہ اس وقت چیخ اٹھی ہیں اور تل ملا اٹھی ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فلسطینی ہیں کیا یہ صرف اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ کیا اسرائیل اور فلسطین کی جو لڑائی ہے، جو کہ گلوبل ایک کانفلکٹ بن چکا ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی صرف فلسطینیوں تک ہی محدود ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور آپ اس کو ذرا نوٹ کریں کہ ایسا کیوں ہے کہ جو پورا باطل جہان ہے وہ فلسطینیوں کے پر ٹوٹ پڑا ہے، ان کے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ان کو کچلنے کے لیے اپنا ہی نظام اس نے تباہ کر دیا، اپنا بنایا ہوا جو رول بیسڈ آرڈر ہے اس کو بھی سائیڈ کے اوپر رکھ دیا۔ ان کے لیے فلسطینی ریزسٹنس کو کچلنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، باقی اسلامی دنیا کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ لڑائی کسی طور پر اسرائیل اور فلسطین کی نہیں ہے۔ فلسطینی جو لڑائی لڑ رہے ہیں بیسیکلی وہ پوری اسلامی دنیا کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ پوری انسانیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یہ جو جس طاقت کے ساتھ ان کا سامنا ہے، اگر یہ طاقت جیت گئی تو پھر اس کے بعد اگلوں کی باری آنے والی ہے۔ یہ وہ طاقت نہیں ہے کہ جیسے دو آپس میں لڑتے ہیں فریق تو وہ ان کا معاملہ بس آپس میں ہی ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ باطل طاقت ہے جو اس وقت جس کی نظر پوری اسلامی دنیا کے اوپر ہے، اور جس کو معمر قذافی نے کہا تھا کہ فلسطینی تو اصل میں ہماری فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جیسے پرانے دور میں امپائر ہوا کرتے تھے تو امپائر کی سرحدوں کے اوپر کہیں نہ کہیں لڑائی چل رہی ہوتی تھی، تو جیسے لاسٹ جو اسلامک امپائر تھا وہ ٹوٹا ہے تو اس کے بعد یہ سارا جو آپ کے سامنے سرحدیں بنی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس انداز کے اندر دیکھیں تو یہ فرنٹ لائن کے اوپر لڑنے والے، یہ وہ یعنی فلسطینی ریزسٹنس جو ہے یہ فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہی ہے۔ اگر اس بیٹل میں شکست ہوئی تو اس باطل طاقت نے آگے بھی آنا ہے، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی لابینگ سے کس طرح ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اور اسلامی دنیا کو اگر کوئی بھی جنگی طیارے نہیں دیتا یا ان کی طاقت کو کوئی نہیں بڑھنے دیتا تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو باقی جو ناظرین ریزسٹنس ہے، ہوتیز ہیں، حزب اللہ ہے، باقی ریزسٹنس ہے، یا ایران سپورٹ کرتا ہے یا باقی سپورٹ کرتے ہیں، وہ اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کی لڑائی صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے۔ اور اگر آپ فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، خاص کر ویسٹ بینک کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہ آئیڈیالوجی آپ کو عام ملے گی۔ جو عام فلسطینی ہیں وہ یہ باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ لڑائی ہم صرف اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، ہم پوری اسلامک ورلڈ کی جو لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جنگ ہے جس کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو ریزسٹنس ناظرین ان باطل طاقتوں کو پچھاڑ گئی ہے، پوری طرح سے پچھاڑ گئی ہے۔ جو آج مناظر سامنے آئے ہیں وہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اسرائیل فائنلی اپنے اینڈ کو آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ ایک اور بڑی بیٹل آ رہی ہے، پہلے سے بھی شاید کہیں اور بڑی بیٹل جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلش ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آخری فیصلہ بھی میدان جنگ ہی کے اندر ہونا ہے۔ کہیں پر کوئی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات چیت نہیں ہوگی، بلکہ میدان جنگ کے اندر۔ اور حماس نے آج بالکل اپنی پاور جس طرح سے مظاہرہ کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اگلی بیٹل کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہیں۔ اگلی بیٹل آ رہی ہے۔ نیو راؤنڈ آف ناظرین پریزنر ایکسچینج ڈیل ہوا ہے، اور آج جو منظر آئے ہیں اسرائیل کی پوری دنیا کے اندر لان تان اور بڑھ گئی ہے، اور اسرائیل کے اندر نتنیاہو کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر سے بہت زیادہ پریشر آیا ہے۔ ایون جو فارمر اسرائیل کے چیفز ہیں، جس میں موساد چیفز بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کو فوری طور پر جب فارغ کیا جائے، یہ اسرائیل کا مکمل بیڑا غرق کر رہا ہے۔ حماس کی جو عظیم فتح ہے، عظیم جو طاقت ہے، اس کا آج مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا۔ ویسے تو الفاظ نہیں ہیں کہ کمزوروں نے کیسے دنیا کے طاقتوروں کو پچھاڑا ہے، ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کبھی بھی الفاظ نہیں ہوتے، لیکن ہم پھر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 15 مہینے جینوسائیڈ بھگتی ہے، اس کے باوجود اتنی طاقت، بہادری، جذبے، حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ انبلیویبل ہے۔ ناظرین ذرا سنتے جائیے گا، ایک ایک چیز کو سنتے جائیے گا۔ ایک تو ناظرین اسرائیل کو سرپرائز یہ ملا ہے کہ حماس کے وہ کمانڈرز جن کو اسرائیل نے ڈیڈ ڈکلیئر کیا تھا
آج کچھ نئے کمانڈرز نکل کر سامنے آئے ہیں اور زندہ یعنی سرنگوں سے نکل کر زندہ، جن کو اسرائیل نے جو ہے وہ ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس میں جو سب سے بڑے کمانڈر ہیں وہ بیچ برگیڈ کے کمانڈر ہیں۔ پھر ناظرین جو اسرائیلی قیدی رہا ہوئے ہیں ان کو اس کار کے اندر لایا گیا ہے جو 7 اکتوبر کو سیز کی گئی تھی۔ اندازہ کریں 7 اکتوبر 2023 کو جو فلسطینی داخل ہوئے تھے، وہ جن کاروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، آج اسرائیلی قیدیوں کو ان کاروں کے اندر رہا کیا گیا ہے، اور پہلے سے بڑا اجتماع، پہلے سے بڑی آرمی، پہلے سے جدید اسلحہ، اور آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم بندرگاہ کے اوپر جا کر سٹیج سجایا گیا ہے۔ اور آج کا سٹیج پہلے جتنے بھی راؤنڈ ہوئے ہیں، اس سے پہلے 3 راؤنڈ ہوئے ہیں، تینوں میں جو سٹیج تھا، آج کا سٹیج ان تینوں سے بڑا تھا۔ یعنی ہر نئے راؤنڈ کے اندر حماس کچھ نیا کر رہی ہے، اور ہر نئے راؤنڈ کے اندر ان کی طاقت بڑھتی ہے، وہ بڑی ہوئی اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ آج انہوں نے سمندر کنارے اس جگہ پر جا کر وہ سٹیج لگایا، اس جگہ پر وہ پریڈ رکھی جہاں پر بائیڈن انتظامیہ نے آ کر وہ ایک عارضی سی بندرگاہ بنائی تھی، جس کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایڈ کے لیے ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ایڈ کے لیے نہیں تھی، بلکہ امریکی جو فوج ہے وہ براہ راست اسرائیلی فوج کی مدد کر رہی تھی، اور براہ راست غزہ کے اندر امریکی فوج جو ہے وہ آپریشنز میں حصہ لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس جگہ پر جا کر سٹیج جو ہے وہ لگایا گیا، اور اسرائیلی میڈیا کی جو چیخ و پکار ہے وہ پوری طرح سے سننے والی ہے، اور اس چیز کا بہت بڑے امپیکٹ ہے۔ اب ایک بات پہلے یہ سمجھیے کہ دیکھیں، ہم نے تھرو آؤٹ دا وار، تھرو آؤٹ دس ایگریشن، ہم آپ کو بتاتے رہے کہ حماس موجود ہے، حماس لڑ رہی ہے اور پوری طاقت اور منظم فورس کے طور پر موجود ہے۔ لیکن دیکھیں آپ ذرا ان کے اینگل سے سوچئے، اسرائیلی گورنمنٹ کیا بتا رہی تھی، بائیڈن انتظامیہ کیا بتا رہی تھی کہ حماس ہار رہی ہے، حماس کو ہم نے 70% ختم کر دیا ہے، ہم نے اس کو ایک منظم فورس کے طور پر ختم کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، خان یونس میں کلیئر کر دیا ہے، رفح کے اندر کلیئر کر دیا ہے، بس اب تھوڑے تھوڑے فائٹرز بچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے مکمل طور پر حماس کو 70-80% جو ہے وہ ختم کر دیا، 90% ختم کر دیا ہے۔ تو اسرائیل کے اندر دیکھیں آپ کی بات تو اور ہماری بات تو نہیں سنی جائے گی، اسرائیل کے اندر تو وہی بات مانی جائے گی نا جو اسرائیلی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ویسٹرن میڈیا کے اوپر وہی بیانیہ چلے گا جو بائیڈن انتظامیہ کہہ رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، آپ کی اور ہماری بات تو نہیں سنی جائے گی۔ اور پھر جب بھی آپ جنگ میں ہوتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی فتح کو اسٹیبلش کیا جائے، کیونکہ جب آپ فاتح ہو رہے ہوتے ہیں تبھی آپ کی امداد جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے اتحادیوں کو کہ آپ تو ہار رہے ہیں تو وہ سپورٹ اس طرح سے جاری نہیں رہے گی، چاہے جتنا مرضی بڑا الائنس ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں ایک طرف اسرائیل ظلم کر رہا تھا، اس کا پریشر تھا، تو ساری ویسٹرن پاورز اس لیے سپورٹ کر رہی تھی کہ کوئی نہیں اس ظلم کو ہم ذرا کور اپ کر لیں گے، اسرائیل فاتح ہو جائے۔ لیکن اب ناظرین جب حماس نکل کر سرنگوں سے سامنے آ رہی ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اسرائیل نے جتنے بھی دعوے کیے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، تو اسرائیل کے اندر وہ جیسے خواب غفلت سے نہیں جاگ جاتے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ اچھا بتایا تو کچھ اور جاتا رہا، لیکن حماس تو ویسے ہی موجود ہے جیسا کہ 7 اکتوبر سے پہلے جس پاور کے ساتھ موجود تھی، بلکہ جو تازہ انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں اس میں تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حماس نے اور فائٹرز بھی بھرتی کیے ہیں۔ تو پورا جھٹکا لگ رہا ہے ان تمام پریزنر ایکسچینج راؤنڈز کے اندر، اسرائیل کو بھی اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی۔ آج کا جو پہلا بڑا جھٹکا لگا ہے ناظرین، آ چکے وہ بیچ کے اوپر یہ ہوئی ساری سیریمنی، تو جو بیچ کمانڈر ہیں آج ان کو ذمہ داری دی گئی۔ ہر جگہ پر الگ کمانڈر ہوتا ہے، الگ آرمی ہوتی ہے، الگ انتظامات ہوتے ہیں، الگ نمبرز ہوتے ہیں، تو آج جو ہے وہ بیچ کے اوپر، تو بیچ جو برگیڈ ہے حماس کی، اس کے جو سربراہ ہیں، اس کے جو کمانڈر ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آج کی ساری سیریمنی کے ہیڈ آپ ہے۔ اچھا یہ جو بیچ کمانڈر ہیں ان کو اسرائیل نے دسمبر 2023 یعنی ہم 1 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، 13-14 مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں، اکتوبر 2023، اس کے بعد دسمبر 2023 کے اندر بیچ کمانڈر کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا اسرائیل نے۔ آج یعنی فیب 2025 کے اندر وہی بیچ کمانڈر سرنگوں سے نکل کر سامنے آئے ہیں اور سارا پروسیس انہوں نے کیا ہے، اور انہی کے سگنیچر سے اور انہی کی مہر سے اسرائیلی قیدی جو ہے وہ رہا ہوئے ہیں، اور جس میں امریکن قیدی بھی شامل، یعنی امریکن ڈوئل نیشنل بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کس کے سائن سے؟ اس
کمانڈر کے سائن سے جس کو ڈیڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو یہ بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ یہاں پر اسرائیل کو لگا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی ریزسٹنس کی فتح ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ان کے فائٹرز اور ان کے کمانڈرز وہ سرنگوں سے باہر پھر رہے ہیں. یعنی پہلے جب جنگ جاری تھی تو ایک ایک ریزسٹنس فائٹرز کو ڈھونڈا جا رہا تھا. آج وہ کھلے عام غزہ میں پھر رہے ہیں, پریڈ کر رہے ہیں, اور اسرائیل بمباری نہیں کر سکتا. اس سے بڑی مجھے بتائیے فتح کیا ہوگی؟ ریزسٹنس کی اس سے بڑی کو فتح ہو سکتی ہے کہ دیکھیں یہاں پر تو کوئی ضابطہ اخلاق چلتا ہی نہیں ہے, کوئی اصول, کوئی انٹرنیشنل لا, کوئی چیز چلتی ہی نہیں ہے. اسرائیل نے تو تمام حدیں پار کی ہیں, لیکن ریزسٹنس کی کامیابی اب دیکھیے. آج وہ غزہ میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور سامنے کھڑے ہیں, اور اسرائیل بمباری نہیں کر سکتا. تو کیسا جکڑا ہے ریزسٹنس نے. پھر آج ناظرین کیا ہوا ہے, آج اور تصاویر لگائی گئی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ایک دن یحییٰ سنوار اور جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ کی تصویر لگائی گئی جب یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر یہ رکھا پریزنر ایکسچینج ڈیل ہوئی. آج کیا ہوا ہے کہ الدیف اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی تصاویر لگائی گئی تھی, اور چونکہ ابھی ریسنٹلی ان کی جو شہادت ہے اس کو اناؤنس کیا گیا 2 دن پہلے, تو آج ان کی جو تصاویر ہیں ان کو لایا گیا وہاں پر, اور سامنے جو ہے وہ اسرائیلی امریکی قیدی کھڑے ہوئے, پیچھے محمد الدیف اور باقی ساتھیوں کی تصاویر ہیں. اور یہاں پر بھی آپ ریزسٹنس کی قربانیاں دیکھیے کہ ریزسٹنس اپنے لیڈر کا پبلکلی جنازہ بھی نہیں کر سکے. کتنی بڑی یہ بات ہے, کتنی بڑی ان کی قربانی ہے. حسن نصر اللہ کا پبلکلی جنازہ نہیں ہوا, یحییٰ سنوار کی باڈی جو ہے وہ ابھی تک اسرائیل کے پاس پڑی ہوئی ہے, محمد الدیف کا بھی پبلکلی جنازہ نہیں ہوا, ان کو تدفین ان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں پتا. تو باقی ان کے جو ساتھی ہیں, ڈیپٹی جو کمانڈر ہے مروان عیسیٰ, بہت بڑی وہ بھی شخصیت, اور اس کے علاوہ ان کے 6 ساتھی اور شہید ہوئے, تو پبلکلی وہ جنازے بھی نہیں کر سکے. اس کے باوجود آپ ان کی کمٹمنٹ دیکھیے, ان کی پاور دیکھیے, ان کی عظمت دیکھیے, ان کی ڈگنیٹی دیکھیے. تو یہ ساری قربانیاں جو ہیں. تو پیچھے تصاویر, آگے اسرائیلی اور امریکی فوجی جو ہے, مطلب ٹوٹل ہیوملیشن اسرائیل کی یہاں پر ہوئی ہے. اور آج ڈیفرنٹ یونٹس حماس کے وہاں پر سامنے آئے, ڈیفرنٹ ویپن سامنے آئے, اور وہ کار جو وہاں پر سیز کی گئی تھی, آپ ذرا اسرائیلی میڈیا کی کچھ چیخو پکار سنیے, ان کی زبانی سنیے کہ وہ کس طرح سے سر پٹا رہے ہیں اپنا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. The commander of the Beach Battalion, who the Israeli army announced liquidation in December 2023, the one to hand Israeli prisoner over the Red Cross. The supervisor of the prisoner handover parade is a Qassam leader Abu Umar, the commander of the Beach Battalion, whose assassination was previously announced by the occupation. The Qassam Brigade shadow units transport the prisoners in IDF vehicle that was seized since the October 7th attack. یعنی کوئی سویلین گاڑی نہیں تھی, بلکہ اسرائیلی آرمی کی گاڑی تھی جو کہ 7 اکتوبر کو سیز کی گئی تھی, جس کو یہ 7 غزہ کے اندر لائے تھے. آج اس کو ان کے قیدیوں کو لایا گیا اس کار کے اندر. سمبولیکلی چیزیں اب دیکھیں, مطلب انہوں نے اس کار کو بھی چھپا کے رکھا. کوئی نیچے انہوں نے اس طرح کے شہر بسائے ہوئے ہیں کہ وہ کار بھی انہوں نے محفوظ رکھی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں. اور اس کے اوپر جو قسام برگیڈ ہے اس کے لوگوز بنے ہوئے ہیں اس کار کے اوپر, اور اس کے اندر وہ قیدی لائے گئے ہیں. آپ ذرا اس بات کو نوٹ کریں نا کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی کاریں بھی چھپا کر رکھی ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں نئے نئے کیا سرپرائز انہوں نے اور رکھے ہوئے ہیں. یہ اسرائیلی میڈیا کی ساری سٹیٹمنٹس ہیں. چوزنگ جبالیہ, سمارز ہاؤس, الشتی کیمپ اینڈ دا پورٹ ایز لوکیشنز ٹو ہینڈ اوور دا ہاسٹیجز واز ناٹ رینڈم. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی پورٹ کے اوپر یہ ڈیلیوری کرنا, یہ کوئی رینڈم نہیں ہے کہ اچھا جو کبھی ایک ایونٹ ادھر رکھ لیا, کوئی یہ رینڈم نہیں ہو رہا ہے. دا سلیکشن آف دا ڈیلیوری سائٹ کنفرمز حماس ابیلٹی ٹو کنٹرول دوز ایریاز ڈسپائٹ دا بلوز اٹ ریسیوڈ. وہ پورے غزہ میں جگہ جگہ پر جا رہے ہیں, اور اس سے وہ یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ پورا غزہ ان کے کنٹرول میں ہے, اسرائیل نے کوئی علاقہ کنٹرول میں نہیں لیا. ایٹ ایوری پوائنٹ where the hostages are handed over a specific message is conveyed from Hamas. اپنی ہر نئی لوکیشن کے ساتھ, ہر نئی پریڈ کے ساتھ, ہر نئی آرمی کے ساتھ, ہر نئے ویپنز کے ساتھ, ہر نئی فلیکس کے ساتھ, ہر نئے پہلے سے بڑے سٹیج کے ساتھ حماس نے ایک میسج ہے وہ دنیا کو ڈیلیور کیا ہے. ذرا اسرائیلی میڈیا کی اور چیخو پکار سنیے. Where did all these people come from? یہ اچانک سارے لوگ کہاں سے نکل کر آ گئے, یعنی حماس فائٹرز کو بات کر رہا ہے. What was the Israeli army doing for 14 months
تو 14 ماہ تک اسرائیلی آرمی غزہ میں کیا کر رہی تھی؟ What did the army achieve in Gaza? اچیو کیا کیا؟ Didn't Gallant came out us from Rafah and announced the elimination of the Rafah and Khan Yunus brigades. کدھر گیا وہ گیلنٹ جس نے بتایا تھا کہ رفح اور خان یونس اور یہ سب اس کو یہاں کی جو بریگیڈز ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اینڈ دا ناردرن بریگیڈ اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا ہے، اینڈ دا موومنٹ ہیز بین اسکیٹرڈ، اور حماس کو ہم نے پوری طرح سے اس کا شرازہ بکھرا دیا ہے، ایگزاسٹڈ اینڈ انیبل ٹو ریکور، اور اس کو اس طرح سے توڑ دیا ہے کہ یہ کبھی اٹھ ہی نہیں سکتی ہے، مکمل طور پر ہم نے ہڈی پسلی حماس کی توڑ دی ہے۔ These difficult questions must have an answer. It's time to stop telling the stories. Hamas has absolute control in the Gaza Strip. اب کہانیاں سنانا جو ہے وہ بند کرو، کیونکہ آج ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ یہ حماس ہی ہے جو مکمل غزہ کے اندر کنٹرول میں ہے، منظم فورس کے طور پر موجود ہے، اور یہ جو جھوٹی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی رہی یہ سب آج بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ حقیقت کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو حماس نے جو کلیئر میسج دیا ہے، اسرائیل کا اب ایک ایک دن جو ہے وہ ذلت سے بھرپور ہے، اور اب یہ دکھانا کیوں ضروری ہے، اور اس کا اب دیکھیں ریزسٹنس کا ایک ایک کام امپیکٹ رکھتا ہے، ایک ایک چیز وہ بڑی سوچ سمجھ کر اور کیلکولیٹڈ طریقے سے کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کی جو ڈیفیٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہی اصل گیم ہے۔ اسرائیل کی ڈیفیٹ جتنی اسٹیبلش ہوگی اسرائیل کا اختتام بھی اتنا ہی قریب ہوگا، یہ ڈیفیٹ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ نتنیاہو کے اوپر پریشر کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور غصہ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، خاص کر آج کے مناظر کے بعد۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو وہی حماس ہے جو 7 اکتوبر سے پہلے موجود تھی، حماس بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ ان کو یہ آج اندازہ ہوا ہے مکمل طور پر کہ حماس اسی طرح سے موجود ہے جیسے 7 اکتوبر سے پہلے موجود تھی۔ یعنی آپ ذرا دیکھیں نا، یہ فلیکسیں لگوانا، یہ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کبھی وہ کار کبھی وہ انداز کبھی وہ انداز، تو پیچھے کوئی برین بیٹھا ہوا ہے وہی کروا رہا ہے نا، کوئی سکیٹرڈ آرگنائزیشن تو ایسا نہیں کر سکتی، پیچھے کوئی مین کمانڈ سینٹر ہے تو وہ یہ ساری ڈائریکشنز دے رہا ہے اتنے منظم انداز کے اندر، یعنی ایک منظم فورس کے طور پر وہ موجود ہیں۔ تو جب اسرائیل کو یہ آج اسٹیبلش ہو رہا ہے تو ان میں غصہ یہ ہے کہ حماس بھی وہی ہے اور ڈیل بھی وہی ہے جو نتنیاہو پہلے ریجیکٹ کرتا رہا۔ اگر یہ پہلے نتنیاہو ڈیل ایکسیپٹ کر لیتا، 30 اسرائیلی پریزنر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اسرائیلی بمباری کے چکر میں، 30 اسرائیل پر، تو وہ پریزنر بچ جانے تھے۔ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بھئی حماس بھی وہی، ڈیل بھی وہی، تو یہ جو ڈیلے ہوا اور 30 پریزنر مارے گئے اس کا حساب تو پھر اس کا ملبہ تو نتنیاہو کے اوپر آئے گا۔ تو یہ غصہ ہے نتنیاہو کے اوپر۔ ایون موساد چیف کا میں آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں، فارمر موساد چیف نے کیا کہا ہے، if Netanyahu stops the deal and returns to fighting, senior officials should not cooperate with him۔ یہ اسرائیل میں ایسے معاملات پہلی بار ہو رہے ہیں کہ موساد چیف فارمر کہہ رہا ہے کہ آرمی کو بغاوت کر دینی چاہیے، اور دوبارہ اگر نتنیاہو چاہے بھی صحیح تو فائٹ کی طرف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ نہ اس نے کچھ گین کیا اور نہ کرنا ہے۔ اب اس سے اگلی بات سنیے، جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کے اوپر اس بات کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھیں حماس نے جو پاور بتائی ہے کہ ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے، آج 1000 سے زیادہ فائٹر شو کیے ہیں حماس نے صرف پریڈ کے اندر، تو اس سے ویسٹرن ورلڈ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ دوبارہ بھی اسرائیل لڑائی کی طرف آتا ہے تو سال 2 سال 3 سال حماس سے لڑنے کی ابھی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس دوران جو پچھلے 15 مہینوں میں ہوا، اب دوبارہ سے لڑائی ہوگی تو وہی چیزیں ہوں گی، مثال کے طور پبلک مظاہرے، وہ سافٹ پاور کا تباہ ہونا، وہ یونیورسٹیز کے اندر مظاہرے، وہ اکنامک کرائسس، پولیٹیکل کرائسس، پوری دنیا میں تنقید، مطلب جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، کیا ڈکلائن کرتا ہوا ویسٹرن ورلڈ، یورپ، کیا وہ اب اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ 1 سال 2 سال اس چیز کو مزید برداشت کر سکے؟ تو ویسٹ آج اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس طرح اسرائیل پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ جو شکست فاش اس کو ہوئی ہے، اسرائیل ریئل ٹربل کے اندر آ چکا ہے، نہ اب وہ جنگ دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے، اور اگر شروع نہیں کرتا تو بھی اسرائیل کا کوئی بقا نہیں ہے، اور اس سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ اس کی کوئی سیکیورٹی مضبوط ہو رہی ہے۔ مطلب دونوں صورتوں کے اندر اسرائیل اس وقت مارا جا چکا ہے، اور ظالموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور یہ اس وقت اسرائیل ریئل ٹربل کے اندر آ چکا ہے۔
اب نتنیاہو کے سروائیول کے لیے بھی جنگ ضروری ہے، لیکن جنگ کرتا ہے تو کون سا فتح مل جائے گی؟ اور اندرونی اور برونی جو صورتحال ہے اور جو حماس کی پاور ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو صحیح معنوں میں ریزسٹنس نے اسرائیل کو یہاں پر پچھاڑ دیا ہے. ذرا انالیسس دیکھیے. دا پیلسٹینین ریزسٹنس ہیز ٹرنڈ دا ہینڈ اوور آف اسرائیلی پرزنرز انٹو اے میگنیفیشنٹ اینڈ ڈفرنٹ ملٹری پریڈ ایوری ٹائم. حماس نے وہ جو ایک سادہ سا عمل ہونا تھا اس کو ایک اتنی بڑی میگنیفیشنٹ اور ڈفرنٹ ملٹری پریڈ کے اندر تبدیل کر دیا ہے. سینڈنگ unexpected messages full of pride, honor, humiliation and insult to Netanyahu and his soldiers. حماس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. Photos of martyred leader is message that Al-Qassam steadfast. After the release of the fourth batch of Israeli captives, Hamas affirmed that the handover held before a platform displaying images of martyred leaders, Al-Daf and his brothers, symbolizes the commitment of Al-Qassam brigades to continue their path. اپنی جو لڑائی ہے، اپنی جو بیٹل ہے وہ ہم پوری طرح سے جاری رکھیں گے. تو ریزسٹنس کہہ رہی ہے کہ ان کا پاتھ جاری رہے گا. ریزسٹنس اپنی طاقت بڑھا رہی ہے، چاہے حزب اللہ، چاہے حماس، چاہے ہوتیز. تو اگر اسرائیل لڑائی نہیں کرتا تو ریزسٹنس طاقتور ہوتی چلی جائے گی. اور جتنی ضرب اسرائیل کو لگ چکی ہے اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ایک ضرب لگ گئی ہے، یعنی جب آپ کو کانٹا لگ جاتا ہے تو خون تو آپ کا بہتر رہتا ہے چاہے نیا کانٹا نہ بھی لگے. تو وہ جو ڈیفیٹ، جو ضرب لگ گئی ہے، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ چلتا رہے گا اگر فائٹ نہ بھی ہو. اور اگر فائٹ ہوتی ہے تو کہیں کسی بھی سین کے اندر، کسی بھی سینیریو کے اندر آپ کو اسرائیل کی فتح نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی ہے، بلکہ وہ فائٹ شروع کر کے شاید اپنا جو ڈکلائن ہے اس کو اور تیز کرے گا. تو اسرائیل کے پاس جو ایک چیز تھی، جو راستہ تھا، وہ صلح اور صفائی کا تھا. یہ اتنے بڑے ظلم کرنے کا، اتنے بڑے تشدد کرنے کا نہیں تھا. تو دنیا کا اقتدار تو آنے جانے والی چیز ہے، اس نے تو بدلنا تھا. ابھی فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہونی ہے اور جب وہ پہنچیں گے تو پھر اس کا اور جشن ہوگا، وہ اسرائیل کو اور تکلیف ہوگی. اور ابھی آپ دیکھیے کتنے لمبے عرصے والے قیدی رہا ہو رہے ہیں. ابھی ایک قیدی رہا ہوئے ہیں 24 سال کے بعد وہ پہنچے ہیں اور ان کی فیملی میں صرف بیوی ان کی موجود تھی. 24 سال وہ قید کے اندر رہے. اور دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو اسرائیلی قیدی ہیں وہ کیسے صحت مند، اور جو فلسطینی قیدی ہیں وہ جو جوان ہیں وہ بھی آج بوڑھے لگتے ہیں. اتنا ظلم اور تشدد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا ہے. ساتھ جو یورپ ہے وہ اسرائیل کے اوپر پریشر پٹ کر رہا ہے کہ یونروا اور اس چیز کو بند نہ کیا جائے، اور یورپین فورسز جو ہے وہ رفح کے اوپر ہیں. تو یہ اس وقت کے مناظر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہے، یہ منظرنامہ ہے. ابھی فلسطینی قیدی پہنچیں گے تو وہاں پر کیا جشن ہوتا ہے. اور اسرائیل اس وقت پر تول رہا ہے کسی بھی طریقے سے، مطلب نتنیاہو اور سموترچ اور اپنے ہی غصے کے اندر ناخن چبا رہے ہیں کہ یہ کرنا کیا ہے. کس طرح سے وہ ٹریپ ہوئے ہیں اور کس طرح سے ان کو جکڑا گیا ہے پوری طرح سے اس حیوان کو. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.